شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق و مالک کے بابرکت نام یا اللہ سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی قسط میں ہم بات کریں گے ایک ایسے فتنے کی جو تمام فتنوں کا سب سے بڑا ہے، وہ فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور جس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بار کیا کہ صحابہ کرام اس کے خوف سے کانپ اٹھتے تھے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دجال کے فتنے کی، لیکن اس قسط کی خاص بات یہ ہے کہ ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسا واقعہ جو ایک صحابی نے خود دجال سے ملاقات کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تھا۔ ناظرین، دجال کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے۔ دجال ایک انسان ہوگا، لیکن اس کی فتنہ انگیزی، جادو اور دھوکہ انسانیت کو گمراہ کر دے گی۔ اس کی ایک آنکھ بالکل ختم ہوگی، پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھے گا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا اور جھوٹی خدائی کے دعوے کرے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان صحابی رسول کی جنہوں نے دجال سے ملاقات کے بعد سارا ماجرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عیسائی راہب تھے۔ وہ ایک ذہین، علم دوست اور بحری سفر کرنے والے شخص تھے۔ ایک سفر کے دوران انہیں ایک ایسا تجربہ ہوا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ واقعہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو لخم و جذام قبیلے کے 30 لوگ ایک بڑے بحری جہاز پر سوار ہوئے۔ سمندر میں ایک مہینے تک طوفان میں پھنسے رہے، لہریں انہیں ادھر ادھر لے جاتی رہیں۔ آخرکار ایک دن انہیں ایک پراسرار جزیرہ نظر آیا۔ جیسے ہی وہ لوگ جزیرے پر اترے، ایک عجیب الخلقت جانور ان کے سامنے آیا۔ یہ جانور اتنا زیادہ بالوں والا تھا کہ اس کا منہ اور آنکھیں نظر نہیں آتی تھی۔ ہم نے اسے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں الجساسہ ہوں۔ الجساسہ کا مطلب جاسوس یا خبر لانے والی۔ الجساسہ نے کہا، اس عمارت میں جاؤ، وہاں ایک شخص تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، وہ لوگ جب اس عمارت میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی باری زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے تھے، گھٹنے ٹخنوں سے بندھے ہوئے تھے اور لوہے کی بیڑیاں پورے جسم کو جکڑے ہوئے تھی۔ اس شخص نے کہا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پورا سفر اور حالات سنائے، پھر اس نے سوالات شروع کیے۔ بحیرہ طبریہ کا پانی کیسا ہے؟ ہم نے کہا، ابھی موجود ہے۔ اس نے کہا، ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ خشک ہو جائے گا۔ بیت المقدس کے کھجوروں کا حال کیسا ہے؟ ہم نے کہا، ابھی ہرے بھرے ہیں۔ اس نے کہا، ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ خشک ہو جائیں گے۔ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ اس نے کہا، کیا عرب کے لوگ ان کے مقابلے میں لڑے؟ ہم نے کہا، ہاں، لیکن وہ غالب آ گئے۔ اس نے کہا، یہی بہتر ہے کہ لوگ ان کی پیروی کریں۔ ناظرین، یہاں پر ایک حیرت انگیز لمحہ آتا ہے جب اس شخص نے کہا، سنو، میں مسیح الدجال ہوں، میری رہائی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ میں نکلوں گا اور زمین کے ہر شہر، ہر گلی میں جاؤں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں فرشتے میرا راستہ روک لیں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے واپس آئے تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن نماز ظہر کے بعد منبر پر خطبہ دیا اور فرمایا، تمیم داری نے ایک واقعہ سنایا جو میری بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ دجال ایک جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وقت آنے پر وہ نکلے گا۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک زندہ انسان ہے، ابھی قید میں ہے۔ اس کی رہائی قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ مکہ اور مدینہ اس کے فتنے سے محفوظ ہوں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دجال کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ قید سے نکلتے ہی وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ کچھ روایات کے مطابق خراسان کے علاقے سے
اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے سر پر سبز عمامے اور ہاتھ میں تلواریں ہوں گی۔ محترم ناظرین، دجال کے ظہور سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین والوں کو ایک سخت آزمائش میں ڈالیں گے۔ یہ آزمائش 3 سال کی قحط سالی ہوگی۔ پہلا سال بارش 1/3 کم ہو جائے گی، زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی، جانور اور انسان بھوک محسوس کرنے لگیں گے مگر کچھ کھانے کو دستیاب رہے گا۔ دوسرا سال بارش 2/3 کم ہو جائے گی، زمین کی پیداوار بھی 2/3 کم ہو جائے گی، لوگ شدید بھوک محسوس کریں گے، ذخائر تیزی سے ختم ہونے لگیں گے۔ تیسرا سال بارش بالکل بند ہو جائے گی، زمین بالکل خشک ہو جائے گی، سبزہ ختم ہو جائے گا، جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، دودھ اور گوشت ناپید ہو جائے گا، انسان شدید بھوک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت مومنین کا حال کچھ یوں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی غذا تسبیح، تحلیل اور تکبیر ہوگی، یعنی اللہ کا ذکر ان کے جسم کو ایسے طاقت دے گا جیسے کھانا انسان کو طاقت دیتا ہے۔ دجال اللہ کے حکم سے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ بارش برسا دے گا یا خشک سالی کر دے گا، زمین کو حکم دے گا تو فصل اگا دے گی یا بالکل بنجر ہو جائے گی، خزانے اس کے پیچھے ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھی اپنے چھتے کی طرف۔ وہ جھوٹے معجزے دکھا کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ایک مومن اس کے سامنے جا کر کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اللہ کے حکم سے زندہ کر دے گا۔ مومن کہے گا اب میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن تمام عام دنوں جیسے ہوں گے۔ پہلا دن اتنا لمبا ہوگا کہ سورج غروب ہی نہ ہو۔ مومن 1 دن کی نمازیں وقت کے اندازے سے پڑھیں گے، دوسرا دن پورا 1 مہینہ گزر جائے گا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی 37 دن عام دنوں جیسے ہوں گے مگر فتنہ مسلسل جاری رہے گا۔ دجال مکہ و مدینہ جانے کی کوشش کرے گا مگر وہاں فرشتے تلواریں لیے پہرا دیں گے۔ وہ مدینہ کے قریب خیمہ گاڑے گا اور زلزلے آئیں گے۔ اس وقت مدینہ کے منافق اور کمزور ایمان والے اس کے پاس سے نکل جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ جب دجال شام کے علاقے لد کے دروازے پر پہنچے گا تب آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور باب اللد پر اس کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے ساتھی بھاگ جائیں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد رکھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو آئیں مل کر دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا والممات، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹ میں درود پاک لکھیں اور آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔